فوت شدہ والدین اور پیاروں کو قبر میں خوش کرنے کے 14 طریقے۔ فوت شدہ والدین کو یا کسی بہت پیارے انسان کو موت کے بعد کس طرح سے قبر میں راحت پہنچا سکتے ہیں؟ کیا مرنے والے بھی عید مناتے ہیں؟ قبر کے اندر مردوں کی عید کیسی ہوتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اور ان کے علاوہ بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے تمام فرشتے بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام چاندی کے سفید روشن مینار پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام سرخ یاقوت کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام تکبیر کہتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام امام ہو کر جمعۃ المبارک کی نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں، سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی اذان کا ثواب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں کو بخشا۔ میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں، سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے خطبے کا ثواب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیبوں کو بخشا۔ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں، سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی امامت کا ثواب امت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کو بخشا۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کی مخلوق، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی تکبیر کا ثواب آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقبروں کو بخشا۔ پھر تمام فرشتے بول اٹھتے ہیں، اے برگزیدہ ملائکہ، گواہ رہنا کہ ہم نے اپنی عبادت کا ثواب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کو بخشا۔ اسی وقت رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتو، کیا تم میرے سامنے اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہو؟ حالانکہ میں سخاوت و کرم کا سرچشمہ ہوں، تو سب کو گواہ کرتا ہوں، میں نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب صرف دنیا والے ہی نہیں کرتے بلکہ آسمان والے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی لاریب کتاب اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 8، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اس پر ایمان و یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو تیری رحمت اور تیرے حکم نے، بس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور بچا لے ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ غور فرمائیں، سب سے پہلے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، پھر اس کی رحمت اور علم کی وسعت کا بیان کر کے اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، پھر یوں کہتے ہیں، جنہوں نے توبہ کی اور تیری طرف آنے والے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ گروہ ملائکہ بارگاہ الوہیت میں یہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اور ان کو داخل کر بسنے والی جنت میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو کوئی نیکوکار ہو ان کو بھی داخل فرما، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی آیات قرآنی میں برگزیدہ فرشتوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علم اور رحمت کی وسعت کا اقرار کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ان کے والدین، ان کی ازواج اور ان کی اولاد کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جنت میں داخلے کی اور دوزخ سے آزادی کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح ایصال ثواب کی محفلوں میں بھی یہی طریقہ رائج ہے، اور قرآن ایمان والوں کی علامات بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مہاجرین و انصار کے بعد، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، بخش دے ہم کو اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ ثابت ہوا مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کی حالت قبر میں ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کسی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اپنے باپ یا بھائی یا دوست کی دعا کے پہنچنے کا، پھر جب پہنچتی ہے اس کو دعا تو اس کی پسندیدہ تر ہوتی ہے دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور بے شک زندہ لوگوں کا مرنے والوں کے لیے تحفہ دعائے مغفرت ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی چند روزہ ہے۔ اس زندگی کے اختتام کے بعد وہ برزخی زندگی میں قدم رکھتا ہے، جہاں پر انسان کے کیے ہوئے اعمال نعمت یا عذاب کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ اس زندگی میں قدم رکھنے کے بعد انسان نیک اعمال کرنے کی حسرت کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں پر یہ بے پایاں کرم و احسان ہے کہ اس نے انہیں ثواب پہنچانے کی اجازت دے رکھی ہے، جس سے انہیں قبر میں نعمتیں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور عذاب سے راحت ملتی ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کا موضوع زندوں اور فوت شدگان سب کے لیے اہم ہے، زندوں کے لیے خصوصاً اس لیے کہ وہ اپنی عمر کے لمحات کو غنیمت جانیں اور دنیا فانی سے اپنا حصہ حاصل کرتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کریں، اور فوت شدگان کے لیے بھی اس معنی میں اہم ہے کہ ہر زندہ شخص کے کوئی نہ کوئی ایسے رشتہ دار مثلاً ماں باپ بہن بھائی وغیرہ ضرور موجود ہیں جو ان سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، تو انہی کی طرح زندہ لوگوں کو بھی ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ اس لیے زندوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں جو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے نفع بخشوں، مثلاً صدقہ جاریہ اور علم نافع وغیرہ، تاکہ وہ ان اعمال صالحہ کے ساتھ قبر میں داخل ہوں۔ اور زندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قریبی مرحوم بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے نیکی کریں، اس لیے کہ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی صلہ ملے گا۔ اگر آپ نے اپنے مرحومین کے لیے کار خیر کیا تو آنے والی نسل آپ کے لیے نیک کام کرے گی۔ میت کے ایصال ثواب کی خاطر بہت سے مسنون کام ہیں جو میت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نمبر 1، نماز جنازہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 ایسے مسلمان ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش ضرور قبول فرماتا ہے۔ بروایت مسلم، دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ بروایت مسلم، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، زاد العماد۔ نمبر 2، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ رواہ ابو داؤد اور صحیحہ البانی۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ ابو داؤد اور علامہ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، قبرستان کی زیارت اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، سلامتی ہو ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سے پہلے فوت ہونے والوں پر اور پیچھے رہنے والوں پر، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ روایت مسلم، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دعا مردوں کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ شیخ جمال الدین القاسمی فرماتے ہیں، دوستی اور بھائی چارگی کا حق یہ ہے کہ میت کی زندگی اور وفات کے بعد بھی اس کے لیے ہر اس چیز کی دعا کرے جسے انسان اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین کے لیے پسند کرتا ہے، اور اسی طرح دعا کرے جس طرح وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ نمبر 4، میت کے حق میں مسلمان کی دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں مقبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ
فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو متعین فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی اسی طرح ملے۔ روایت مسلم۔ بلکہ نماز جنازہ خود اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اس لیے کہ اس کا اکثر حصہ میت کے حق میں دعا اور استغفار پر مشتمل ہے۔ نمبر 5، میت کے قرض کی ادائیگی ضرور کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی جانب سے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ بخاری شریف۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ایک میت کی جانب سے قرض کی ادائیگی کے بارے میں ہے، جب انہوں نے اس کی جانب سے اس کا قرض ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس پر اس کی چمڑی ٹھنڈی ہو گئی، یعنی اب اس کے جسم کو سکون ملا ہے۔ رواہ الحاکم اور صحیح البانی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرض کسی بھی شخص کی جانب سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ قرض کی ادائیگی اولاد ہی کے لیے مخصوص کرنا ضروری نہیں۔ مجموعہ الفتاوی۔ نمبر 6، مرنے والے کے لیے نظر دینا اور روزہ وغیرہ کی قضا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی جانب سے اس کا ولی وارث روزے رکھے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ نمبر 7، میت کی جانب سے صدقہ ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور وہ وصیت نہیں کر سکیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر اسے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا اسے اور مجھے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر انہوں نے اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کیا۔ متفق علیہ۔ نمبر 8، میت کی جانب سے غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کی گردن کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ نمبر 8، میت کی جانب سے حج کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ وفات تک حج نہیں کر سکی، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پھر فرمایا، ذرا بتاؤ، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اللہ کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ نمبر 9، میت کے نیک اثرات اور صدقہ جاریہ۔ فرمان الہی ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ ترجمہ، اور جو کام انہوں نے کیے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو کام انہوں نے خود کیے ہیں اور جن کاموں کے اثرات انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور اسی پر ہم انہیں بدلہ دیں گے، اگر اچھے ہوں تو اچھا اور اگر برے ہوں تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 10، نیک اولاد کے اعمال صالح۔ نیک اولاد جو نیک اعمال کرتی ہے، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر ان کے والدین کو بھی انہی کے برابر ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ اولاد بھی والدین کی کوشش اور کمائی کا حصہ ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ نجم۔ ترجمہ، اور یہ کہ انسان کو صرف اسی کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے پاکیزہ مال وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے کماتا ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی کا ایک حصہ ہے۔ ابو داؤد اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اولاد جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے، اس کا ثواب اس کے والدین کو ضرور پہنچتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب نیکی کے کام کریں تاکہ آپ کے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں ان کا خوب اجر و ثواب مل سکے۔ نمبر 11، صدقہ جاریہ، علم نافع اور دعا کرنے والی نیک اولاد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس کے ذریعے مخلوق کو فائدہ حاصل ہو، یا اس کے لیے دعا کرنے والی نیک اولاد۔ نمبر 12، قرآن مجید وقف کرنا، مسجدیں اور سرائے تعمیر کرنا اور نہریں جاری کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے عمل اور جن نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے وہ یہ ہیں: علم جو اس نے سکھایا اور پھیلایا۔ نمبر 2، نیک اولاد جسے اس نے اپنے پیچھے چھوڑا، یا قرآن مجید جو ورثے میں چھوڑا، یا مسجد کی تعمیر کی، یا مسافر خانہ بنایا، یا نہر جاری کی، یا اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں کوئی صدقہ کیا، اس کا اجر اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ نمبر 13، میت نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی یا دعوت ہدایت دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی بشرط یہ کہ
وہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، اسے اس نیک کام کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے بعد اس کار خیر پر عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 14، پودا لگانا یا کھیتی کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس سے پرندے یا انسان یا جانور جو کچھ کھائیں گے، اس کی وجہ سے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ متفق علیہ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے تو اس درخت سے جو کچھ کھایا جائے گا اس کے حق میں صدقہ ہوگا، اور جو اس سے چرایا جائے گا وہ بھی صدقہ، اور اس سے درندے جو کچھ کھائیں گے وہ بھی صدقہ، اور جو کچھ پرندے کھائیں گے وہ بھی صدقہ، اور اس سے جو بھی کچھ لے گا تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 15، گال پیٹنا اور گریبان چاک کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اظہار رنج کے لیے گریبان کو چاک کیا اور گالوں کو پیٹا اور جاہلیت کی باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میت کو اس پر نوحہ خوانی کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ میت کو اپنے گھر والوں کے رونے کی آواز سن کر اذیت پہنچتی ہے اور رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ خاموشی اور اللہ کی تقدیر پر رضامندی اور اللہ کا شکر بجا لانا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص سے اپنی لا تعلقی کا اظہار فرماتے جس نے مصیبت کی وجہ سے اپنے کپڑے پھاڑے یا نوحہ خوانی کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا یا اپنے سر کو مڑوا لیا۔ زاد العماد۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ فوت شدہ لوگوں کو کس طرح سے ایصال ثواب بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں جو سب سے اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں پیش کی گئی تمام روایات میں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میت کو اس کی موت کے بعد جن چیزوں کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ ایسے اعمال ہیں جن کو مرنے والے نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے انجام دیا تھا۔ مثلا مرنے والے نے اپنی زندگی میں جو صدقات کیے، جو قرآن کریم اس نے مساجد میں دیے، یا کسی غریب گھرانے کو پڑھنے کے لیے قرآن کریم خرید کر دیے، یا جو بھی نیکی کے عمل اس نے اپنے ہاتھ سے انجام دیے، تو ان کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ مرنے والوں کی عیدیں کیسی ہوتی ہیں اور عید کے موقع پر مرنے والے کیا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جب میت کی اولاد یا کوئی عزیز رشتہ دار اس میت کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس میت کو تحفے کی صورت میں عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم برزخ میں ایک میت کے لیے یہ تحائف مختلف طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی میت کو رنگ برنگے نئے لباس کی صورت میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے، یا پھر عالم برزخ میں اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ عالم برزخ میں ایک روح کا درجہ بلند کیا گیا تو اس نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا، تو فرشتوں نے اسے بتایا کہ تمہاری نیک اولاد نے نیک عمل کیا ہے جس کے سبب تمہارا درجہ بلند کر دیا گیا ہے۔ جب بھی کسی روح کے ساتھ عالم برزخ میں یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اسے اس عمل سے بے حد خوشی نصیب ہوتی ہے، اور یہی خوشی اس کے لیے عید کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی میت کے لیے، یعنی کسی بھی فوت شدہ انسان کے لیے عید ہماری عید کی طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ہر وہ وقت، ہر وہ لمحہ عید کا وقت اور لمحہ بن جاتا ہے جب اسے اس دنیا میں موجود اس کے عزیز و اقارب کی جانب سے کیے گئے صدقے کا ثواب موصول ہوتا ہے، یا اپنے ہاتھ سے کیے گئے صدقہ جاریہ کا ثواب موصول ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنے کسی پیارے کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے خوشی کے پیغامات بھیجنا چاہتے ہیں یا اس کی عید کروانا چاہتے ہیں تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیجئے، اور اگر اس کے ذمے کوئی قرض یا فرائض وغیرہ واجب الادا ہیں تو انہیں ادا کر دیجئے۔ یہ بہترین تحفہ ہے اپنے پیاروں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بہترین اعمال کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی توبہ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے اور ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچانا۔
آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔